پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بلند و بالا اور بزرگی والا ہے، سب خوبیوں والا ہے، پیدا کرنے والا اور لوٹانے والا ہے، اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے، اپنے جلال کبریائی میں یکتا ہے، جس کی کوئی کیفیت واحد بندی نہیں، اس کے ملک کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ اس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہدایت کی طرف رہنمائی کے لیے ان کو صحیح راستوں پر چلایا اور انہیں اپنی پسندیدہ صورت میں پیدا فرمایا اور ہمیشہ کی زندگی اور نعمتوں والی جنت کی بشارت عطا فرمائی، نکاح عبرت عطا فرمائی اور عذاب جہنم اور وعیدوں کے ذریعے اسے ڈرایا اور انسان پر اپنا شکر ادا کرنا لازم فرمایا۔ اے موت سے غافل انسان، دیکھ تو صحیح، تیری مضبوط عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، کب تک تو غفلت کی نیند سوتا رہے گا؟ کیا تجھے وعدے نے جوش نہیں دلایا یا وعید سے تجھے خوف خدا پیدا نہ ہوا؟ کیا تو نے عزت و بزرگی والے پروردگار کا یہ فرمان نہیں سنا جس میں وہ فرماتا ہے، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو ارشاد فرمایا، موت کی بہت سختیاں ہیں، ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان سختیوں کو سکرات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت عقلیں زائل ہو جاتی ہیں، انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نشے میں مدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ پس غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی کینچوں سے کاٹے جائیں گے اور غیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی۔ حرام کھانے والے کے لیے کھانے میں زقوم یعنی جہنم کے ایک کانٹے دار درخت کا انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا۔ اسی طرح نزاع کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے اور میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی۔ آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گھڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے تو اس سے غافل ہو جاتے، یعنی تم نہ ہنستے۔ پھر ارشاد فرمایا، لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ موت کی کڑواہٹ۔ قوم بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور فرمایا، آپ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر جائیے اور ان کو زندہ کر دیجئے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر گئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے ان کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہ پاک نے ان کو زندہ فرما دیا۔ وہ کھڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، تو آپ نے پوچھا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب میں نے آواز سنی تو گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، آپ کو اس دار فانی سے کوچ کیے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، مجھے دنیا سے رخصت ہوئے 400 سال ہو گئے ہیں، لیکن موت کے کڑواہٹ ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس جہان فانی سے کوچ کرنے والے مرنے سے پہلے ان دونوں فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جو اعمال کو دنیا میں محفوظ کیا کرتے تھے۔
اگر وہ شخص بھلائی کے کام کرتا تھا تو فرشتے کہیں گے اللہ تمہیں ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے، تو نے ہمیں خیر و برکت کی بہت سی مجلسوں میں بٹھایا اور ہمارے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کیا۔ اگر وہ شخص برے کام کرتا تھا تو فرشتے کہیں گے اللہ پاک تم کو ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے، تو نے ہمیں شر کی بہت سی مجلسوں میں بٹھایا اور بری گفتگو سنوائی۔ اس وقت اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، پھر وہ دنیا کی طرف کبھی نہیں لوٹتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگو۔ بے شک بندہ مومن جب دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے تو سورج کی طرح سفید چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے پاس حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے اطمینان والی پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل جا۔ اس کی روح مشکیزے سے قطرے کی طرح نکل جاتی ہے۔ فرشتے اس روح کو تھام لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر وہی جنتی کفن پہناتے اور خوشبو لگاتے ہیں تو اس روح سے بہت پیاری خوشبو نکلتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہوئے فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اچھے اچھے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان والے اس کو دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا نام اعمال علیین، یہ وہ مقام ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف دوبارہ لوٹا دو، یعنی کہ قبر میں۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی جو اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ ان کا صحیح جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اسے جنتی لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، بس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچے گی۔ اس کی قبر تحد نگاہ وسیع کر دی جائے گی اور خوبصورت چہرے والا شخص اس کے پاس آ کر کہے گا، میں تجھے ایسی بشارت دیتا ہوں جو تجھے خوش کر دے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ مومن پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ جنتی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والے شوق کی بنا پر مومن کہتا ہے، یا رب قیامت قائم فرما تاکہ میں جلد سے جلد جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کافر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بالوں سے بنے ہوئے کمبل ہوتے ہیں، وہ تحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ اس کی روح تمام اعضاء میں بکھری ہوتی ہے، جس کو جسم میں سے اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح گوشت بھوننے والی ترسیخ اون میں ڈال کر کھینچی جائے تو وہ اون کو ادھیڑ دیتی ہے۔ اس کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام اس کی روح نکالتے ہیں، لیکن فرشتے ان کے ہاتھ میں ایک لمحہ بھر بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کو لے کر اس کمبل میں ڈال دیتے ہیں، جس سے انتہائی ناگوار بو نکل کر پورے روح زمین پر پھیل جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو پکڑ کر ملائکہ کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں
تو وہ پوچھتے ہیں یہ خبیث روح کس کی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور برے برے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ پھر اس کے جسم میں روح دوبارہ ڈال کر قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ قبر میں آ کر فرشتے اس سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ پھر پوچھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہنا کر جہنم کا دروازہ کھول دو۔ پس جہنم کی سخت گرمی اسے آن پہنچتی ہے، اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بکھر جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت گندے کپڑوں اور انتہائی ناگوار بو والا شخص آ کر کہتا ہے میں تجھے ایسی خبر دیتا ہوں جو تجھے غمگین کر دے گی، جان لو یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے میں تیرا دنیا میں کیا ہوا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ مردہ کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم نہ فرما کہ میں جہنم میں داخل ہو جاؤں گا۔ موت کے بعد 70 سخت ہولناکیاں ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے موت کی سختیاں تلوار کی 1000 ضربوں سے زیادہ شدید ہیں، اور بے شک اس کے بعد بھی 70 ہولناکیاں ہیں جن میں سے ہر ایک موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود یہ غفلت کیسی؟ حالانکہ تمہیں بوسیدہ ٹھکانے کی طرف لوٹنا ہے، ہم سب کو بوسیدہ ٹھکانے کی طرف لوٹنا ہے، ہم سب کو قبر کی طرف لوٹنا ہے، تو یہ لاپرواہی کیسی؟ زندگی مختصر ہے، کب تک سرکشی اور کوتاہی کرتے رہیں گے؟ یہ سستی کیسی؟ حالانکہ ہم کو ڈرانے والوں نے بھی ڈرایا ہے، اللہ کی قسم حبیب کے دروازے سے تمہارا پیچھے رہنا تمہاری بری تدبیر ہے۔ کب تک ہم تکبر کرتے رہیں گے حالانکہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بھائیو، جوانی میں تمہارا گھومنا پھرنا تمہیں پریشان کر دے گا، اور اپنے نفس کے دھوکے کی طرف مائل ہونا تمہیں بدل دے گا، اور تمہارا نعمتوں والے گھر کو چھوڑ کر جہنم کی طرف بھاگنا تم کو تبدیل کر دے گا۔ کیا تم قبر میں اپنے ٹھکانے کو بھول گئے ہو؟ ہاں، گناہوں نے تمہارے دل کو سیاہ کر کے تم کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ کیا تم اس گھڑی کو یاد نہیں کرتے جس کی ہولناکی سے تمہاری پیشانی سے پسینہ بہہ جائے گا، جس کے آنے سے زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور آنکھوں سے افسوس کے قطرے ٹپکنے لگیں گے؟ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ قیامت کے منظر کو یاد رکھو، کیونکہ معاملہ بہت سخت ہے، اور اپنی بقیہ عمر جلدی جلدی نیکیاں کرنے میں گزار دو، ورنہ موت کے بعد ہم سب کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔